السلام علیکم سامعین، پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی کے زیر اہتمام شائع ہونے والے اخبار جنگ کے معروف کالم نگار جناب ارشاد بھٹی کے کالم اعمال نامہ کے سلسلے کا آج کا کالم پیش خدمت ہے۔ اسامہ یا ڈرامہ۔ ایبٹ آباد میں اسامہ تھا یا یہ ایک ڈرامہ تھا؟ ہمارے ہاں یہ معمہ کبھی حل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ہماری حالت تو یہ ہو چکی کہ اگر لیاقت علی خان سے بے نظیر بھٹو تک ہر قاتل اور مقتول آ کر اپنی کہانی خود سنا دے تو ہم پھر بھی مطمئن نہ ہوں۔ یہ 1 اور 2 مئی کی درمیانی رات تھی۔ وہ اچانک ہڑبڑا کر اٹھا تو بیڈ کے ساتھ تپائی پر پڑا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ اس کی نظر وال کلاک پر پڑی تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ فون کان سے لگاتے ہی اس کی نیند غائب ہو گئی، کیونکہ دوسری طرف باس تھا۔ فوراً ایبٹ آباد پہنچو، صرف اتنا کہہ کر ادھر باس نے فون بند کیا تو ادھر 15 منٹ بعد اس کی گاڑی سڑک پر تھی۔ رات کے اس آخری پہر خالی مگر ٹوٹی پھوٹی سڑک پر گاڑی دوڑاتا جب وہ حسن عبدال کراس کر رہا تھا تو موبائل پھر بجا۔ اس مرتبہ کال ایبٹ آباد ہسپتال سے ایک جونیئر افسر کر رہا تھا۔ پوری بات سننے اور ایک لمبی سانس لینے کے بعد اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ اچھا میں وہیں آتا ہوں۔ پھر لمحہ بلمحہ موبائل بجتا رہا، اپڈیٹ ملتی رہی اور گاڑی کی رفتار بڑھتی رہی، اور 2 گھنٹوں بعد ایبٹ آباد ہسپتال کے ایمرجنسی گیٹ پر گاڑی سے اترنے تک وہ کافی کچھ سمجھ چکا تھا۔ انتظار میں کھڑے ایک افسر نے رسمی الیک کے بعد ہسپتال کے پرائیویٹ رومز کی طرف لے جاتے ہوئے اسے بتایا، سر، امریکیوں نے جس گھر میں آپریشن کیا وہاں 5 لوگ مرے ہیں، ایک ہیلی کاپٹر تباہ ہوا ہے، چند خواتین ابھی تک وہیں ہیں، گھر کے ارد گرد سیکیورٹی اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں، اور جس زخمی خاتون کو ہم یہاں لائے ہیں وہ چونکہ عربی کے علاوہ نہ کچھ بولتی اور نہ سمجھتی ہے، لہٰذا ہم نے عربی مترجم کو بلایا ہے۔ اسی دوران یہ افسر اسے لے کر ہسپتال کے اس کمرے میں داخل ہوا کہ جہاں ایک برقع پوش خاتون جس کی ٹانگ پر پٹی کی جا چکی تھی، بیڈ پر لیٹے عربی میں چیختی چلاتے ہوئے بار بار عبداللہ عبداللہ کہے جا رہی تھی۔ اس نے اسی کمرے میں دوسرے بیڈ پر 8 سے 12 سال کے سہمے ہوئے 4 بچے بھی بیٹھے دیکھے۔ ابھی 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ عربی مترجم آ گیا، اور پھر اس عورت سے گفتگو کے بعد مترجم نے جو کہانی سنائی وہ سن کر اسے یوں لگا کہ جیسے کسی نے اچانک اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ کہانی کچھ یوں تھی کہ اس زخمی عورت کا نام امل الصداح تھا، اور وہ جس عبداللہ کو بار بار پکار رہی تھی وہ کوئی اور نہیں، اس کا خاوند اسامہ بن لادن تھا۔ اسامہ کی اس 24 سالہ یمنی بیوی نے بتایا کہ میں اور اسامہ سو رہے تھے کہ اچانک گھر کی کھڑکیاں اور دروازے ایسے زور زور سے بجنے لگے کہ جیسے باہر شدید آندھی یا طوفان آ گیا ہو۔ ابھی میں اور اسامہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے کچھ سمجھنے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ اچانک دھماکہ ہوا اور کمرے کا دروازہ 2 ٹکڑے ہو کر دور جا گرا۔ یہ دیکھ کر میں بیڈ پر کھڑی ہو گئی اور اسامہ بندوق کی طرف بڑھا کہ اسی اثناء میں ایک بجلی سی کوندی اور پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ مترجم خاموش ہوا تو اس نے فون پر یہی کہانی جب اپنے باس کو سنائی تو باس نے اسے فوراً اسامہ کے گھر پہنچنے کی ہدایت کی، اور پھر کمرے سے نکلتے ہوئے اس بار اس کی نظر جب بچوں پر پڑی تو حیرت انگیز طور پر گھنگریالے بالوں والے ان بچوں کی شکلیں اسامہ سے ملتی دکھائی دیں۔ ہسپتال سے 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد جب وہ اسامہ کے گھر کے سامنے گاڑی سے اترا تو سورج نکلنے ہی والا تھا۔ اس نے گھر کے ارد گرد سیکیورٹی اہلکار اور کچھ فاصلے پر لوگوں کو ٹولیوں میں کھڑے دیکھا۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی وسیع و عریض صحن میں آ کر اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو ایک جانب گائے، بکریاں اور مرغیاں، جبکہ دوسری طرف مختلف قسم کی اگی ہوئی سبزیاں دکھائی دیں۔ خالصتاً عربی سٹائل میں بنے اس 3 منزلہ گھر کی خاردار تاروں والی دیواریں اتنی اونچی تھی کہ پہلی منزل کو تو دیواروں نے ہی ڈھانپ رکھا تھا۔ پہلے اسے مین گیٹ کے ساتھ جڑے اس کوارٹر میں لے جایا گیا کہ جہاں ایک مرد اور عورت کی لاشیں پڑی تھیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ سوات کے چھوٹے خان صاحب اور ان کی بیوی تھی۔ پھر اسے گھر کے گراؤنڈ فلور کا وہ کمرہ دکھایا گیا کہ جہاں قالین پر ایک مرد اور عورت مردہ حالت میں اوندھے منہ پڑے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ اسامہ کے ساتھی اور پیغام رساں بڑے خان صاحب المعروف کوئٹی اور ان کی بیگم تھی۔ اس نے دیکھا کہ لاشوں کے ساتھ جھولے میں 1 سوا سال کا ایک بچہ اس وقت بھی کھیل رہا تھا۔ اس نے کمرے سے نکل کر چند لمبی لمبی سانسیں لی اور پھر وہ فرسٹ فلور پر جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا، اور ابھی وہ آدھی سیڑھیاں ہی چڑھا تھا کہ اسے ایک درمیانے قد کے نوجوان کی خون میں لت پت لاش نظر آئی۔ یہ بعد میں اسامہ کا بیٹا خالد نکلا، سر گھٹنوں میں اور گھٹنے پیٹ کے ساتھ لگے ہوئے۔
اس لاش کے ساتھ پڑی رائفل دیکھ کر بآسانی یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ جب خالد کو گڑبڑ کا احساس ہوا تو وہ گراؤنڈ فلور سے 3rd فلور پر اسامہ کی طرف جاتے ہوئے سیڑھیوں پر ہی مارا گیا۔ وہ لاش کی ایک طرف سے سیڑھیوں پر جمے خون کو پھلانگتا ہوا جب 1st فلور پر آیا تو ایک کمرے میں اسے بیڈ پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھی 4 برقع پوش خواتین نظر آئیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان میں سے اسامہ کی 2 بیویاں اور 2 بیٹیاں تھیں۔ اس کا جونیئر بولا، سر ہم انہیں یہاں سے لے جانے کی بہت کوشش کر چکے مگر یہ یہاں سے جانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ خواتین پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے 3rd فلور پر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنا شروع کی۔ وہی 3rd فلور جو بقول اسامہ کی یمنی بیوی کے آپریشن کا مرکزی پوائنٹ اور جہاں روزانہ جگہ بدل بدل کر سونے والا بن لادن اس رات موجود تھا۔ اس نے 3ری منزل پر آ کر دیکھا کہ اس فلور کے سب دروازوں کو بھی دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ وہ ایک طرف کونے میں واقع اسامہ کے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ ایک سادہ سے بیڈ، 2 کرسیوں اور کپڑوں کی 3 الماریوں والے اس کمرے میں قالین پر ابھی بھی اتنا خون تھا کہ جیسے یہاں کوئی بکرا ذبح کیا گیا ہو۔ اس نے فرش پر بیٹھ کر غور سے دیکھا تو قالین کے ایک حصے پر خون آلود باریک چیتھڑے نظر آئے۔ وہ ان چیتھڑوں کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ مغز کے چیتھڑے، مطلب اسامہ کو گولی سر میں ماری گئی۔ وہ بیڈ روم سے نکل کر اسی فلور پر نسبتاً اس چھوٹے کمرے میں آیا کہ جہاں مذہبی کتابیں، بلڈ پریشر چیک کرنے والا آلہ، قد اور وزن ماپنے والی مشینیں، بے حساب ولایتی دوائیاں اور بے شمار دیسی معجونوں کی ڈبیاں بکھری پڑی تھیں۔ بچے کچے ہارڈ ویئر اور ڈھیر ساری تاروں کو دیکھ کر اسے یوں لگا کہ جیسے یہاں کمپیوٹرز تھے اور جو امریکی اپنے ساتھ لے گئے۔ ویسے تو پورے گھر کی ہی تلاشی لی گئی تھی مگر اس فلور کا تو کونا کونا چھانا گیا۔ پھر اس نے سبزیوں، فروٹ، کھجوروں، شہد، زیتون مطلب کھانے پینے کے اشیاء سے لبالب بھرے کچن میں بھی جھانکا۔ وہ مضبوط سلاخوں اور چھوٹی کھڑکیوں والے اس گھر کی چھت پر بھی گیا اور پھر 2 گھنٹے کے جائزے کے بعد اسے یہ پکا یقین ہو چکا تھا کہ اس آپریشن کی نہ جانے کتنی بار ریہرسلز کرنے والے امریکی ٹیم کو اس گھر کی ایک ایک انچ کا پتہ تھا۔ اس صبح 8 بجے کے قریب اسامہ ہاؤس سے نکلتے ہوئے اس نے صحن میں اس ہیلی کاپٹر کی راکھ اور بکھرے ٹکڑے بھی دیکھے کہ جو جب دیوار سے ٹکرایا تو پھر امریکیوں نے اسے خود ہی تباہ کر دیا۔ اور اس کی نظر اس دم پر بھی پڑی کہ جسے بعد میں امریکیوں نے واپس لینے کے لیے اس لیے ہر ممکن کوشش کی کیونکہ یہ اس بے آواز سپر ہیلی کاپٹر کی دم تھی کہ جو ایسے مٹیریل کا بنا ہوا کہ رڈار کی نظر میں ہی نہ آ سکے۔ اب اگر ہم شکیل آفریدی اینڈ کمپنی کی مخبری اور اس پرخطر امریکی مہم کو بھول بھی جائیں اور اگر ہم اسامہ ہاؤس سے نکلے کئی کلو سونے، بے حساب کیش، جہادی لٹریچر اور بن لادن سے جڑی ہر چیز کو نظر انداز بھی کر جائیں تو بھی 24 سالہ عمل و صدا، PhD شریفہ سہام اور ایم پاس خیریہ کا یہ بتانا کہ وہ اسامہ کی بیویاں مریم اور سمایہ کا کہنا کہ اسامہ ان کا باپ اور ہم سب اسامہ کے ساتھ رہ رہے تھے اور پھر اسامہ کا DNA بچوں سے میچ کر جانا، بھلا اس کے بعد کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ مگر بات پھر وہی کہ ایبٹ آباد میں اسامہ تھا یا یہ ایک ڈرامہ تھا۔ ہمارے ہاں یہ معمہ کبھی حل نہیں ہو پائے گا کیونکہ ہماری حالت تو یہ ہو چکی کہ اگر لیاقت علی خان سے بے نظیر بھٹو تک ہر قاتل اور مقتول آ کر اپنی کہانی خود سنا دیں تو ہم پھر بھی مطمئن نہ ہوں۔